حضرت امام زین العابدین کی یہ حالت تھی کہ وہ جب کبھی وہ پانی کو دیکھتے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتے۔ فرماتے یہ وہی پانی ہے جس کو علی اصغر ترس گیا، یہ وہی پانی تھا جو علی اکبر کو نہ ملا، یہ وہی پانی تھا جو آل رسول پر بند کر دیا گیا تھا۔ اور جب ان کے سامنے کھانا آتا ایک دو لقمے لیتے اور فرماتے میرا دل نہیں ہے، اس کو اٹھا لو۔ حضرت زین العابدین گوشہ نشین رہتے تھے، ہر وقت عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے، اور جب تک آپ حیات رہے آپ کبھی بھی نہیں ہنسے۔ ان کے بیٹے امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ابا جان سے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں نے کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو امام زین العابدین نے فرمایا بیٹا جو میری نگاہوں نے کربلا میں دیکھا تھا اگر تو بھی وہ دیکھتا تو تیری بھی ہنسی چھین جاتی، تو بھی کبھی عمر بھر نہیں ہنستا۔ اللہ اکبر، میں نے نبی کے نواسے کو کربلا کے ریت پر بغیر کفن دیکھا ہے، میں نے چمن زہرا کے پھولوں کو کربلا میں کٹتے دیکھا ہے۔ بیٹا اگر تو بھی دیکھ لیتا تو تجھے بھی کبھی ہنسی نہ آتی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ 5 شخصیت بہت روئی ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالنے کے بعد بہت روئے، دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کو اللہ کا بہت خوف تھا جس کی وجہ سے وہ بہت روتے تھے، اور تیسرے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے تھے، چوتھے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئی جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پردہ فرما گئے تھے، اور پانچویں حضرت امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد بہت روئے۔ اب مدینہ منورہ میں لوگ صبر و شکر سے رہنے لگے۔ اب یہ ہوا کہ دور دور تک یزید کے ظلم و ستم کی خبریں پہنچنے لگیں، خصوصاً اہل مدینہ اور اہل مکہ یزید سے بڑے بدظن تھے اور یزید کے خلاف بہت کچھ کہتے تھے۔ یزید کو یہ سب بہت کھٹکتا تھا، تو اس نے چند آدمیوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اہل مدینہ اور اہل مکہ کو سمجھاؤ کہ وہ میرے خلاف باتیں نہ کریں اور مجھ سے نفرت کا اظہار نہ کریں۔ اہل مدینہ نے کہا وہ ظالم، وہ فاسق ہے، اس نے ظلم کیا ہے، ہم لوگ کس طرح اس کے خلاف نفرت کا اظہار نہ کریں۔ چنانچہ اہل مدینہ نے ایک جماعت دمشق میں بھیجی یزید کا جائزہ لینے۔ اس جماعت نے آ کر یہی بات کہی کہ یزید کے عہد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے عہد میں نہیں ہوا، لوگ شرابیں پی رہے ہیں اور زنا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ سب لوگ یزید کے خلاف ہو گئے۔ پھر یزید نے ایک لشکر بھیجا، لشکر زراد مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور کہا مدینے والوں کو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جائیں تو بہتر، نہیں تو ان سے لڑو۔ آخر یزیدی لشکر مدینہ منورہ پر حملہ ور ہوا، اور مدینہ منورہ کے جو نوجوان تھے وہ مقابلہ کرنے تیار ہوئے، اور کچھ لوگ شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر جا چکے تھے، کچھ لوگ گھروں میں بیٹھے تھے اور کہا ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں کون ستائے گا۔ وہ نوجوان مقابلے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن وہ چند نوجوان یزیدی لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ یزیدی لشکر نے ان سب کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ نوجوان شہید ہوئے تو یزیدی لشکر شہر میں داخل ہوا، اور شہر میں داخل ہو کر یزیدی لشکر نے جو کچھ بھی مدینہ منورہ میں کیا وہ ایسا حال ہے کہ جو بیان کرنا دشوار ہے۔ یزیدی لشکر نے 10,000 جانوں کو قتل کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اور انہوں نے وہاں پیشاب اور پاخانہ حضور کی مسجد میں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور عورتوں کی عظمت زری کی گئی، ان کی بے حرمتی کی گئی، اور ان کے بچوں کو نیزہ پر اچھالا گیا۔ حضرت سعید جو بڑے ذلیل القدر صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوئی آدمی انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا، گلیاں اور بازار لاشوں کے انبار پڑے ہوئے تھے، جس گھر میں جاتے تھے لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں
کہ میں نے دیوانہ بن کر مجنوں بن کر حضور کی مسجد میں چھپ گیا، اور جب یہ لوگ خون کی ہولی کھیل کر مسجد میں اپنے گھوڑے کھولنے آئے تو مجھے بھی دیکھا اور کہنے لگے اس کو بھی پکڑو اور مارو، تو میں نے دیوانوں کی طرح کرنے لگا، تو انہوں نے کہا چلو چھوڑو، یہ کوئی مسجد میں رہتا ہوگا دیوانہ سا آدمی ہے، چلو چھوڑو، اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ 3 روز تک حضور کی مسجد میں نہ جماعت ہوئی، نہ نماز ہوئی، نہ تکبیر ہوئی، مگر جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو باقاعدہ اذان کی آواز آتی تھی۔ حضرت سعید نے کہا میں حیران ہو گیا کہ یہ اذان کون دے رہا ہے، یہاں کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا۔ اب میں نے جہاں سے اذان کی آواز آ رہی تھی وہاں جانے لگا تو دیکھا کہ اذان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر انور سے آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں 3 روز 15 وقت کی نمازیں میں نے خود اس طرح پڑھی کہ 5 وقت روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اذان کی، جماعت کی، تکبیر کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ 3 دن کے بعد جو لوگ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپے ہوئے تھے وہ واپس آئے، اور انہوں نے آ کر لاشوں کو دفن کیا اور گھروں کو صاف کیا، اور پھر وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں یزیدی لشکر نے کیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اب ذرا سوچو یہ سب کچھ یزید کے کرانے سے ہوا تھا۔ یزیدی لشکر نکلا مدینے سے تو نکلتے وقت بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ ایک عورت تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو بھی یزیدی لشکر نے پکڑ لیا، تو وہ بوڑھی عورت دوڑ کر آئی اور یزیدی سالار کو کہنے لگی میرا ایک ہی بیٹا ہے اور تمہاری فوج نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھہرو، اور کہا اس بڑھیا کا لڑکا حاضر کیا جائے۔ جب اس بڑھیا کا لڑکا حاضر ہوا تو اس سالار نے اس کا سر کاٹ کر بڑھیا کے ہاتھ میں دے دیا، اللہ اکبر، اور کہا یہ لے اپنا بیٹا لے جا۔ اللہ اللہ، اس قسم کے ظلم ان ظالموں نے کیے، ان لوگوں نے کیے، اللہ اکبر۔ اب یہی لشکر مدینہ منورہ میں قتل و غارت کر کے اب مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ مکہ شریف میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے اور سب لوگ مکہ کے ان کے ساتھ تھے۔ وہ خود بھی صحابی تھے اور صحابی کے فرزند بھی تھے، بڑی شان والے تھے۔ انہوں نے بھی یزیدی لشکر کے مقابلے کے واسطے پوری تیاری کر چھوڑی تھی، کیونکہ ان کو مدینہ کے سارے حالات معلوم ہو چکے تھے۔ یزیدی لشکر جب مکہ مکرمہ پر حملہ ور ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یزیدی لشکر وہاں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب یزیدی لشکر نے محاصرہ کر لیا، حرم شریف کا محاصرہ کر لیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر سب لوگوں کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ یزیدی لشکر نے کیا کیا؟ حرم شریف پر پتھر برسائے، اللہ اکبر، اور اتنے پتھر برسائے کہ حرم شریف کے ارد گرد سب بھر گیا۔ دراصل ایک آلے کی مدد سے انہوں نے پتھر برسائے، جہاں لوگ طواف کرتے ہیں وہ جگہ ساری پتھروں سے بھر گئی، اور جب زور زور سے پتھر آ کر کعبہ شریف کی دیواروں سے ٹکرائے تو پتھروں کے ٹکرانے سے آگ نکلی، اور جو آگ نکلی وہ بیت اللہ کے غلاف کو لگ گئی اور بیت اللہ کا غلاف جلنے لگا، اللہ اکبر۔ اور اس وقت بیت اللہ شریف کی چھت جو تھی وہ لکڑیوں کی تھی، تو وہ آگ ان لکڑیوں کو بھی لگ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیت اللہ شریف کے غلاف بھی جل گیا اور چھت بھی جل گئی، اللہ اکبر۔ اسی چھت کے اندر سنگ بھی دفن تھے جو حضرت اسماعیل کو فدیہ میں ملے تھے، جو جنت میں سے ایک دمبا آیا تھا، اس دمبے کے سنگ بھی اسی میں تھے، وہ بھی اسی آگ میں جل گئے۔ جس دن بیت اللہ شریف کو آگ لگی، خدا کی قدرت تو دیکھو، یزید ایک بڑی مہلک اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہو کر دمشق میں مر گیا، اللہ اکبر۔ جس دن بیت اللہ شریف کو آگ لگی اسی دن یزید کی ہلاکت ہو گئی،
اور جب اس کے موت کی خبر پہنچی تو اس کی فوج کے نشے اتر گئے اور وہ سوچنے لگے جب یزید ہی مر گیا ہے تو پتہ نہیں پیچھے کون قابض ہوگا، اور ہم یہاں محاصرہ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے گھر بیت اللہ میں، کہیں چاروں طرف سے فوجیں ہم پر چڑھ نہ جائیں، یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اب صرف اپنی جان بچا کر وہ لوگ بھاگنا غنیمت سمجھا انہوں نے۔ جب یزیدی لشکر وہاں سے بھاگ گیا تب اب حضرت عبداللہ بن زبیر کا اقتدار مکہ مکرمہ پر قائم ہو گیا۔ پھر اہل مکہ اور اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ یزید کے مرنے کے بعد یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام معاویہ اصغر تھا، بہت نیک تھا، بڑا ہی پرہیزگار تھا۔ لوگوں نے کہا ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، تو اس نے کہا میں اس قابل نہیں کہ تم میرے ہاتھ میں بیعت کرو، میرا باپ بھی تھا، وہ خلیفہ بننے کے لائق نہ تھا، اس نے زیادتی کی، یہ حق تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، میرے باپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق دبا دیا اور ظلم سے ان کو شہید کرا دیا، اللہ اکبر، اور میں پہلے ہی اپنے باپ کے اس کارنامے سے گھائل ہو چکا ہوں اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور اگر تمہیں بیعت کرنی ہے تو امام زین العابدین کی کرو۔ اب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تو وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے، چنانچہ اس بات سے وہ بیمار ہو گئے اور 40 روز بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، نیکوں کے گھر میں بد اور بدوں کے گھر میں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ اب جس وقت یزید کا بیٹا بھی انتقال کر گیا تو دمشق اور شام میں ایسا ہی حال تھا۔ اب مروان نے اس حالات کا فائدہ اٹھا کر حکومت کا اعلان کر دیا۔ اب ادھر ابن زیاد بھی کوفے سے بھاگ کر اس کے ساتھ جا ملا۔ اب دمشق اور شام میں مروان نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب ابن زیاد جو تھا مروان کا وزیر بن گیا۔ اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی اور دمشق اور شام میں مروان کی حکومت، اور کوفہ خالی تھا۔ تو کوفے میں مختار بن نقوی جس کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل پہلے جا کر اترے تھے، اس نے دیکھا کہ اب موقع بڑا غنیمت ہے، تو اس نے لوگوں سے کہا ہم نے امام حسین کو بلایا اور ہم نے ہی بے وفائی کی اور نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب دیکھو امام حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو تم میرا ساتھ دو۔ اور اس نے گرما گرم تقریریں کر کے اہل کوفہ میں ایک جوش بھر دیا اور سب لوگ کو اپنے ساتھ ملا لیا، یہاں تک کہ اس نے تقریباً 70,000 افراد اپنے ساتھ ملا لیے اور وہ سب کا سردار بن کر بیٹھ گیا اور کوفہ کے تخت پر جا کر نشین ہو گیا۔ اب جب مختار تخت پر بیٹھ گیا تو لوگوں نے اسے یہ بتانا شروع کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، تو اس نے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو لوگ دور دور آباد ہو چکے تھے وہ دستے لے کر وہاں پہنچا اور ان کو گھروں سے نکال کر مارا۔ جتنے مقابلے میں آئے کربلا میں ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا، جتنے بھی مقابلے میں آئے تھے کربلا میں ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا، بلکہ جتنے خوش ہوئے تھے اس نے کہا مجھے اس کے بھی خبر کر دو جو امام عالی مقام کی شہادت سے خوش ہوئے تھے۔ تو بعض لوگوں نے تو یوں ہی دشمنوں کے نام بتا دیے، مگر اس نے کسی کو بھی نہ چھوڑا اور اس نے پکڑ کر سب کو مارنا شروع کر دیا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اس قدر قتل کیے کہ بعضوں نے تو 40,000 اور بعضوں نے تو 70,000 کے قریب لکھا ہے۔ مختار نے آدمی اتنے چن کر مارے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب یہ ابن زیاد کے خون کا پیاسا تھا کہ ابن زیاد کو ضرور ماروں گا جس نے یہ سب کچھ کروایا۔ اس نے ابن زیاد کو یہ پیغام بھیجا کہ
اب تو وہاں دمشق میں جا کر بیٹھ گیا ہے، اب میرے مقابلے میں میدان میں آ تو میں تجھے مزہ چکھاؤں، اور تیرے ساتھیوں کو تو میں نے چن چن کر قتل کر دیا ہے، اور اب جب تک تیرا خون نہیں بہاؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابن زیاد کو بھی بڑا غصہ آیا اور اس نے ایک لشکر لیا اور اس کے مقابلے کے لیے نکلا۔ ادھر سے مختار لشکر لے کر نکلا اور ادھر سے ابن زیاد نکلا، دونوں کا مقابلہ ہوا، بڑے زور کا مقابلہ ہوا۔ آخر ابن زیاد کو شکست ہوئی اور مختار کو فتح ہوئی۔ ابن زیاد کے بہت سے ساتھی مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے اور کچھ ساتھی گرفتار بھی کر لیے گئے اور ابن زیاد بھی پکڑا گیا۔ اب مختار نے حکم دیا کہ انہیں کوفہ میں لے کر جاؤ، اور جب اس کو کوفہ لے جایا گیا تو مختار نے ابن زیاد کو بڑی بے دردی کے ساتھ مارا، اور مارنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا سر اسی تشت میں رکھ کر میرے سامنے پیش کرو جس طرح امام عالی مقام کا سر مبارک پیش کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اتفاق دیکھیے، محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی 6 سال بعد مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر اسی تشت میں رکھا ہوا تھا، اور مختار نے کوفے والوں کو بتایا کہ کوفے والوں دیکھ لو، میں نے تمام دشمنوں کو مار دیا، اور یہی وہ ابن زیاد ظالم تھا جس کے سامنے حسین ابن علی کا سر مبارک تشت میں پیش کیا گیا تھا، اور آج اس کا سر تم میرے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اب سب لوگ مختار کی تعریفیں کرنے لگے اور کہا، تم نے وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا، جو آل رسول پر ظلم ہوا تھا اس کا تو نے بدلہ لے لیا۔ اب جناب یہ اس قسم کی باتیں کرنے لگے کہ آہستہ آہستہ اس مختار نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ کہنے لگا، مجھ پر تو وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی وسعد بن زبیر کو لشکر زرار لے کر اس مختار کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت وسعد بن زبیر وہ ہیں جن کی شادی بعد میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی۔ اب حضرت وسعد بن زبیر لشکر لے کر گئے اور مختار اور ان کے بیچ میں مقابلہ ہوا، اور مختار کو شکست ہوئی اور حضرت وسعد کو فتح حاصل ہوئی۔ اب اسی دارالامارت میں مختار کا سر اسی تشت میں حضرت وسعد کے سامنے پیش کیا گیا، اور اب حضرت وسعد نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھ لو، یہ مختار کا سر تم میرے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ پر، مدینہ منورہ پر اور پورے ایران میں ہو گئی، اور چاروں طرف حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت کا ڈنکا ملنے لگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوران بیان اور دوران واقعہ کربلا اگر مجھ سے کچھ غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتی ہوں اور معافی کی طلبگار ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔